اب ایک آدمی اگر دین میں کوئی نیا تہوار بنائے جو اسلام میں نہیں ہے تو کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر، تقدیر پر، ہے نا 6، آخرت پر ایمان۔ اگر ان میں سے کوئی شخص کہے کہ میں اس میں سے ایک چیز کو نہیں مانتا، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگا نا، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوا نا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں ہیں جو کھلے طور سے کہتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ نے ان سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت ہے۔ ہر ایک سے اللہ نے، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہوں، فتح مکہ کے پہلے، ہر ایک سے اللہ، درجات ان کے اونچے نیچے ہیں، اس سے پہلے کی آیت کے حصے میں کہا گیا، لیکن ہر ایک کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں 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 صحابی جو ہے وہ جنتی نہیں ہے، وہ منحرف ہو گئے تھے، یا کوئی کہے کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، یا کوئی کہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بدکار تھی، مرتد ہو گئی تھی، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت نازل کی سورہ نور میں۔ جو الزام لگانے والے الزام لگا رہے جھوٹے ہیں اور یہ پاک دامن ہے۔ امام مالک اسی آیتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی حضرت عائشہ صدیقہ پر اگر الزام لگائے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دھیان رکھیے اشارے۔ اب جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہو، کیا وہ ہماری دوستی کے لائق ہے؟ قرآن کی اس آیت اور جو آیتیں گزری اس تناظر میں کیا وہ ان کو ہمیں حمایت کرنی چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں کو سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ باپ بیٹے بھائی بہن کیوں نہ ہو۔ اب اگر ایک رافضی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور ان کو ماننے والے سب کافر، وہ کہتا ہے قرآن ہم مانتے ہی نہیں، یہ قرآن ہے ہی نہیں، اس سے 3 گنا زیادہ تھا، ابوبکر عمر نے بدل دیا، عثمان غنی نے بدل دیا، نماز بدل دی، قرآن بدل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی نہیں، میں نے کہا نا 6 ارکان، وہ تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ کے علم کامل کو نہیں مانتے۔ یہ میں ابھی 2-3 باتیں ابھی آگے اور ذکر کروں گا، یہ 3-4 باتیں میں نے ذکر کی۔ ان کے یہاں فتویٰ ہے، خمینی کا فتویٰ تھا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شیعہ ہو اور اکثریت یا لوگ وہاں سنی ہو، شیعہ عالم نہیں ہے، تو اگر اس کو کوئی شرعی مسئلہ پیش آ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یا اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو اب شیعہ عالم سے رابطہ نہیں ہو سکتا، تو خمینی نے فتویٰ دیا کہ وہ جائے اور سنی عالم سے سوال پوچھے، اتحاد و اتفاق کے لیے نہیں، ابھی پورا سنیے، سنی عالم سے جا کے فتویٰ پوچھے، سنی عالم فتویٰ جو دے گا، جو کہے گا کہ ایسا کرنا چاہیے، تو یہ شیعہ اس کے الٹ کام کرے، اس کے خلاف کرے، اس کے خلاف کرے۔ اور آگے کہتا ہے خمینی کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اگرچہ غلط بھی کر جائے تو اسے سنی کی مخالفت کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ سنا آپ نے؟ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب شیعہ رافضیت یہ اسلام دشمنی کے بنیاد پر ہی پیدا ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے۔ اس کا بنیادی عنصر ہے سنی کی مخالفت اور نفرت، اور بلا مبالغہ اگر آپ پڑھیں گے، آگے شاید بات آ جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود و نصارہ سے زیادہ اہل تشیع شیعہ رافضی جن کو کہا جاتا ہے وہ سنی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کتنا بھی انکار کریں، لیکن ان کے یہاں تقیہ بھی ایک دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ تسعۃ عشراء الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ، یہ اصول کلینی کی عبارت ہے جو ان کے یہاں امہات الکتب میں شمار ہوتی ہے۔ تو دین کے 9 حصوں میں 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ ہے۔ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا تقیہ نہ ہو۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر میں اپنے آپ کو کچھ کہیں، اندر کچھ اور رہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ جب آپ کسی شیعہ سے پوچھیں کہیں گے نفاق میں اور تقیہ میں فرق ہے۔ تقیہ کب جائز ہے؟ اسلام نے کب اجازت دی ہے؟ اگر آپ کی جان جا رہی ہے، کسی نے آپ کے گردن پہ مثال کے طور پہ بندوق رکھ دی، تلوار رکھ دی اور کہا کہ یہ مشرکانہ کوئی کلمہ بول ورنہ تجھ کو مار دیں گے، اور آدمی جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے، سورہ نحل کی آیت ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھ کے اگر آپ زبان سے کفر کا کلمہ کہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اس کو تقیہ جائز والا کہتے ہیں۔
لیکن ان کے یہاں مستقل تقیہ جو دین کا حصہ ہے. ہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق اور حضرت عثمان قرآن بدل رہے تھے تو حضرت علی خاموش کیوں تھے؟ کہا تقیہ تھا. یہ ہو رہا تھا تو کیا تھا؟ تقیہ تھا. یہ ہو رہا تو پھر امام حسن کیوں سامنے آ گئے؟ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. کیوں کر لی؟ حضرت حسین نے کربلا میں جنگ کی تو آپ بولتے ہو کہ بہت بڑا کارنامہ، بہت زبردست بہادری. تو حضرت حسین نے قتال کیا، حضرت حسن نے مصالحت کیونکہ کہا وہ سر امامت ہے، تقیہ ہے. یہ دو جواب آخری میں ان کے پاس رہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اصولوں کے تحت آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. ہاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ بھی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے. یہاں آیت پر غور کیجئے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا عدوی، میرے دشمن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے دشمن، وعدوکم، اور تمہارے دشمن. کیا انداز ہے! اس آیت کے سیاق سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ صحابہ کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن. غور کیجئے اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے؟ جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو. تو ایمان والے کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو، مطلب دونوں کے دشمن ایک ہے. اور جو صحابہ کے تمہارے دشمن ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. ان دشمنوں کو تم دوست مت بناؤ. اب صحابہ کرام کے دشمن کو دوست نہیں بنانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور صحابہ کرام کو جو مرتد کہتے ہیں، روافظ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد جن لوگوں نے جیسے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا پہلا، تو ان لوگوں نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا، اور ابوبکر صدیق عمر فاروق کو خلیفہ بنانے والوں نے ان کا ساتھ دیا. تو اس غصب کرنے والے اور ساتھ دینے والے جتنے بھی صحابہ تھے یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور آج آپ اور ہم ہیں، سب کافر مرتد، سب کافر مرتد ہیں ان کی نظر میں. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اگر یہ نہ مانے تو وہ شیعہ نہیں ہوں گے. صرف 4-5 صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہ گئے، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم، اور ایسے ایک آدھ دو نام کچھ کم زیادہ کر دیتے ہیں. 5-7 صحابہ سب اہل بیت کو ملا کے ان کو وہ مسلمان مانتے ہیں، باقی سب کافر. اب ان صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں. خمینی کی کتاب ہو یا دوسری کتابیں ہیں، صبح شام حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پر لعنت بھیجنا بہت بڑا اجر ہے ان کے نزدیک. اور ان کو قریش کے 2 طاغوت، اللہم لعن طاغوت قریش، یہ ان کے دعاؤں کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ قریش کے 2 طاغوت پر لعنت فرما. صبح شام یہ کہتے ہیں، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. آج کے دور میں معلومات لینا آسان ہے. ایران میں اور ایران سے لگ کر جو اہواز کا علاقہ ہے، سنیوں کا بڑا علاقہ جس پر قبضہ کیا 1924 سے ایران نے، اہواز کا، جس میں 1 کروڑ سے زیادہ عرب سنی مسلمان ہیں. ان علاقوں میں جو مظالم شیعہ حکومت نے، ایرانی حکومت نے ڈھایا ہے نا، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم سے کم نہیں ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، خبر نہیں آتی، لیکن جو لکھتے ہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. اور اس علاقے میں ایران اس علاقے میں بھی سنیوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھیں، اپنی کسی بیٹی کا نام عائشہ یا حفصہ رکھیں رضی اللہ عنہ. یہ نام رکھنا ان کے یہاں اجازت نہیں ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عائشہ اور حفصہ، کیونکہ ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، کافر مانتے ہیں نعوذ باللہ. یہ نام رکھنے کی اجازت ایران میں نہیں ہے. ابھی ان کے مظالم کا سلسلہ دیواروں کے پیچھے تھا، بہت کچھ سامنے آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں میرے یعنی اللہ کے، ان کو اولیاء نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، محبت کو ڈال رہے ہو ان کی طرف، مودت اور محبت، جبکہ تمہارے پاس جو حق آ چکا، تم جو حق لے کر آئے ہو یا حق آ چکا، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں. مان نہیں رہے قرآن کو، مان نہیں رہے حدیث کو، کہہ رہے ہیں قرآن بدلا ہوا ہے، احادیث گڑھی ہوئی ہیں.
روافظ کہتے ہیں سارے کے سارے ان کے عقیدے کا حصہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن جو ہیں جو مان نہیں رہے ہیں ان کو تم محبت کے اب جو سوشل میڈیا پر یا جو جماعتیں اپنے خاص مقاصد اور فکر کی بنیاد پر ان کی تائید کر رہی ہے وہ ان آیتوں کے آئینے میں دیکھے کہاں کھڑی ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے. میں نام لوں گا تو یہ ہوگا کہ ارے شیخ جو ہے اختلافی بات کرتے ہیں, ان کے اندر شدت ہے. کیا کریں, سادہ سودہ اشارے میں بات کرو تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. مولانا مودودی صاحب فرانس میں خمینی کے ساتھ کا ساتھ رہا, ان کے پیچھے نماز پڑھی, شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لی, اور اس کے بعد جب خمینی گئے اور ان کے بعد انقلاب آیا تو کہا ایران کا انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے. یہ ایک جملہ انہوں نے کہا, آج تک جماعت اسلامی اس کو پکڑے ہوئے ہے, اور اس بنیاد پر اس اسلام دشمن فکر, تحریک, مسلک اور اس کے ماننے والوں کی تائید کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کے مخالفین کا رد کرتے ہیں. ہمارے اسلاف, ابھی میں آگے ذکر کروں گا, روافظ کی تاریخ, پوری تاریخ میں انہوں نے کوئی بھی جنگ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے نہیں لڑی. جملہ دھیان رکھیے, ابھی جو چل رہی ہے مذہبی جنگ نہیں ہے, اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے, ایرانیوں نے شروع نہیں کی. اسلام کے خلاف, اسلام کا دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کے حق میں کوئی ایک جنگ بھی نہیں لڑی. ہاں, یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی. تو اب بتائیے کہ آپ کس کی حمایت؟ اسی لیے بنیاد پر علماء سلف یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا قول ہے کہ الروافظ کلاب الیہود. آج کے تناظر میں کتنا عجیب سا لگے گا, ابھی سوشل میڈیا پہ آپ یہ ڈالیں گے, ارے یہ تو لڑ رہے ہیں, یہ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں. یہ جو سطحی طور پر واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے ایسے ہی غلط نتیجے پر پہنچتے ہیں. یہود, روافظ یہود کے کتے ہیں, یہ پرانے علماء کا قول ہے, اور ان کی باجگزاری کر رہے ہیں ہمارے یہاں تحریکی اخوانی. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, دین کی روح کو, بنیاد کو, ان اصولوں کو جو میں پیش کر رہا ہوں سمجھا ہی نہیں ہے. اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کے عقائد وغیرہ کا معاملہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء بھی کیا ہے. اب سوال یہ اٹھے گا کہ بھئی آپ یہاں الزام لگا رہے ہو, اب وہاں بیسز دیے ہیں, وہاں سعودی عرب نے, عمان نے, بحرین نے, فلاں نے, ڈھیما نے. ابھی ہم اصولوں پر بات کر رہے ہیں, اس لیے میں پہلے اصول پیش کر دوں اور پھر یہاں واقعات کے تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. دوست بنانا منع کیا کافروں کو, اہل کتاب کو, اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں کو دوست نہیں بنانا, منافقین کو دوست نہیں بنانا, ماں باپ نے بھائی نے کفر کیا, کفر میں ہے, دوست نہیں بنانا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے سلسلے میں تم سے جنگ نہیں کی, دین کے بارے میں جنگ نہیں کی. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالا. تو جو ایسے نہیں ہیں, ایسے کافر نہیں ہیں, ایسے اہل کتاب نہیں ہیں, تو اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم, کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو مطلب جو کافر مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتا, مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرتا, نارمل رہتا ہے, تو اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے. معاملات ہوگا تو انصاف کیا جائے گا اس کے ساتھ, اس لیے کہ وہ کافر ہے, ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن نے دوسری جگہ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ کسی قوم کی دشمنی اور بغض اناد تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرنے لگو, انصاف نہ کرو. اعدلوا, انصاف کرو, وہ اقرب للتقویٰ, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا جب انہیں جہاں ان کی حکومتیں رہی کہ غیر مسلم کو بھی حقوق دیے, انصاف کیا. یہ ان کو دوست بنانے والے جو ممانعت ہے اس کے خلاف نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ منع ان لوگوں سے کرتا ہے, انما ینہاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین, اللہ تم کو ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے سلسلے میں جنگ کی. واخرجوکم من دیارکم, اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا. وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم, اور اس بات پر لوگوں کی مدد کی کہ تم کیا ہے, تمہارے شہر سے, گھر سے نکالے جانے پر دوسروں کی مدد کی. ایسے لوگوں سے منع کرتا ہے کہ ان سے تم دوستی گانٹھو. ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون.
ایک طرف ان کو دوست بنانے سے ممانعت ہے، دوسری طرف اگر کوئی ایسا کافر مشرک ہے جس نے ہماری دشمنی نہیں کی، گھر سے نکالا نہیں، ظلم و زیادتی نہیں کی، اس کے ساتھ دنیاوی امور میں معاملات اور حسن سلوک کیا جائے گا۔ اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھیے کہ آپ کا غیر مسلموں سے معاملہ کیا ہوتا تھا۔ صرف ایک دو اشارے چند ایک کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی حالت میں مکہ میں، ہاں، جب مکہ والے ستاتے تھے تو ابو طالب آپ کے مددگار تھے، سگے چچا سے مدد لی موقع سے۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، لیکن اس سے یہ تو نکلتا ہے کہ جب مسلمان کمزور ہوں تو سماجی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقتور اگر اس کی حمایت کر رہا ہے تو اس کی حمایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی حمایت لے رہے ہیں لیکن اس کے دین سے ہم کوئی اثر قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ابو طالب نے جب یہ کوشش کی مکہ والوں کو پیغام دینے کی کہ آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے، بتوں کا رد مت کیجئے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ لیکن ابو طالب کا تعلق قائم رہا۔ پھر اس کے علاوہ جب بیعت عقبہ ہوئی مکہ میں، آپ چھپا کر دعوت دینے لگے جب آخر وقت میں مکی زندگی میں، تو دوسری بیعت میں رات میں مکہ کے اوس و خزرج کے جو 72-70 سے زیادہ صحابہ اور 2 صحابیات آئیں اور ان سے معاہدہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیے اور ہم آپ کا جو ہے حفاظت کریں گے اپنے جان مال بال بچوں سے بڑھ کر۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی شریک تھے، چچا ہیں یہ بھی، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ اس وقت وہ کافر تھے، بدر میں بھی کافروں کی طرف سے زبردستی لے جائے گئے تھے اور قیدیوں میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس اس وقت کافر تھے، پھر بھی آپ نے انتہائی رازدارانہ معاملے میں شریک کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ایسا کافر ہو جس پر بھروسہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے اجتماعی معاملے میں بھی اسے شریک کر سکتے ہیں، قابل اعتماد۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے سفر کیا ہجرت کا، غار میں 3 دن چھپے رہے، 100 اونٹ کا انعام چلا، لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہیں، کیا سب واقعات آپ جانتے ہیں۔ تیسرے دن کون شخص آیا تھا جس کے ساتھ آپ نے ہجرت کا سفر کیا؟ عبداللہ بن اریقط۔ اس وقت تو وہ کافر مشرک تھے، راستوں کے جانکار تھے، ان کی خدمت لی گئی اور انہوں نے پورے ہجرت کے راستے پر مدینہ تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا۔ کافر تھے اور ایسے موقع پر جب کفار آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ایک کافر سے آپ نے مدد لی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی معاملے میں ہمارے لیے ضرورت ہے اور کافر اس سلسلے میں مددگار ہے، اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں ضرورت ہے، تو ہم اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ 1-2 دلیلیں دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ابو طالب اور آپ کا پورا خاندان بنو ہاشم جو اس وقت کافر تھا، جب مکہ والوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور ان کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہنا پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے وہ رشتہ دار بھی تھے جو ابھی کافر تھے، بنو ہاشم کے ساتھ دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ لوگ کافر ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہو، ہم نہیں لیں گے ساتھ۔ ہاں، اس گروہ میں وہ بھی شامل تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ معاملات، دنیاوی معاملات، سیاست، تجارت وغیرہ میں، دنیاوی امور میں کافروں سے ربط ضبط کرنا جائز ہے۔ یہ ان کو ولی بنانے والا سے جو اللہ نے منع کیا اس کے خلاف نہیں ہے۔ تجارت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرض کا لین دین ہوتا تھا یہودیوں سے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات ہو رہی تھی، آپ نے جو تلقین کی، غلاموں کو آزاد کیا، یہ کیا، تو آپ کی وفات کے وقت آپ پر جو 30 سا جو قرض تھی اور اس کے عوض میں یہودی سے لیا تھا، اور اس کے عوض میں آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھی تھی کہ یہ زرہ رکھو اور اس کے بدلے میں 30 سا جو 75 کلو کے لگ بھگ بیٹھے گا، تقریباً 75 کلو جو آپ نے ایک یہودی سے قرض کے طور پر لی۔ ہاں، اسی طریقے سے غزوہ احد جب ہوا تو اس میں جو مسلمان 70 شہید ہوئے 2 یہودی مارے گئے، ایک کا نام قزمان تھا، ایک مخیریق تھا۔ اور یہ مخیریق جو تھا، اس نے کہا جانے سے پہلے، جب وہ اپنی قوم سے کہا کہ چلو ساتھ دو، ہمارا معاہدہ ہے مسلمانوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا کہ نہیں جو ہے آج سنیچر کا دن ہے، کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں ہے، سنیچر نہیں ہے، ہاں میں جا رہا ہوں اور اگر میں مر گیا تو میرا مال محمد کے حوالے کر دینا، وہ چاہے جیسے استعمال کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جا کے بعد میں مر گیا، قتل ہو گیا جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مخیرق بہترین یہودی تھا، بہترین یہودی تھا، اس کی تعریف کی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ جب ہوا مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان، تو اس کی جو دفعات تھیں جب طے ہوئی تو اس میں یہ بھی کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ کوئی قبیلہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس معاہدے کے درمیان جو لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں ان کو آزادی ہے، تو وہ اس فریق کے ساتھ مانے جائیں گے۔ اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی فریق ہے تو ادھر کا کوئی اگر اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس معاہدے کی مخالفت مانی جائے گی۔ یہ 10 سال کے لیے ناجنگ معاہدہ ہو رہا تھا نا کہ جنگ نہیں لڑیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آنا، اور کیا کیا دفعات تھی اس میں یہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی مشرک قبیلہ بھی ہمارے گروپ میں آ سکتا ہے۔ اور بنو خزاعہ نے معاہدے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر لیا، ایک قبیلہ تھا، اور بنو بکر اس کے خلاف ایک قبیلہ تھا، وہ قریش کا ساتھ لیا، اور بعد میں بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر اسی معاہدے کے بیچ میں سال بھر کے بعد دھوکے سے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کیا، قتل کیا ان کو، تو وہی وجہ بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور فتح مکہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین بھی معاہدے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے اطراف میں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ ایک مدینہ میں ساتھ رہتا تھا، ایک نشیبی جنوبی حصے میں، اور ایک خیبر میں تھوڑا آگے تھوڑا سا فاصلے پر، 70 میل کا فاصلہ غالباً تھا۔ ان تینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، یہودیوں سے، غیر مسلموں سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی دفعات پڑھیے آپ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے۔ مسلمانوں پر حملہ ہوا تو یہودی تعاون کریں گے، اور جنگ وغیرہ میں جو خرچ آئے گا مسلمانوں کی طرح یہودی بھی خرچ کریں گے، فتویٰ دے دیں گے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہہ دیا تھا نا ان کو مشرکین کو نکال دو جزیرۃ العرب سے، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے، اللہ کے رسول نے نکالا، مکہ سے مدینہ سے نکالا، خیبر پہنچایا، پھر حضرت عمر نے خیبر سے نکالا شام پہنچایا۔ تو کیا اس کے بعد کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی یا اہل کتاب مدینہ مکہ آتا نہیں تھا؟ حضرت عمر تو راجدھانی میں تھے نا، کوئی سفر مسافر یا کوئی پیغامبر یا کیا کہیں گے اس کو، ایلچی کسی بادشاہ کا جو آتا تھا غیر مسلم تو کہاں آتا تھا؟ کیا مدینہ کے باہر انتظار کرتا تھا یا جزیرۃ العرب کے باہر انتظار کرتا تھا؟ وفود آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ وفود آتے تھے، مہمان آتے تھے، ایک مخصوص مدت تک ٹھہرتے تھے۔ جزیرۃ العرب سے نکال دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس تناظر میں جب سعودی عرب پر یا بیسس دینے والوں پر جب الزام لگایا جاتا ہے تو یہ خاص طور سے یہ روایت اور یہ چیزیں پیش کی جاتی ہے کہ ان کو نکال دو، مطلب ان کو یہاں مستقل طور سے رہنے سہنے مت دو، گھر بنانے مت دو، بسنے مت دو۔ تو کیا آج بس رہے ہیں یہود و نصارہ؟ بیسس بنا کے وہاں بس گئے وہ لوگ؟ اگر کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا قونصل خانہ ہے، کونسلیٹ جس کو کہتے ہیں، قونصل خانہ یا جو بھی ہے، ایمبیسی یا قونصل خانہ ہے، تو کیا وہ ایمبیسی میں رہنے والے اس ملک کے لوگ جو آ کے یہاں رہ رہے ہیں بین الاقوامی قواعد کے اعتبار سے رہتے ہیں، تو کیا ان کے تعلق سے آپ الزام لگا دیں گے؟ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو شراب کی اجازت ہے۔ دنیا کے قانون ہے، میں نے جو جانا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہندوستان میں فرض کیجئے کہ امریکہ کا، سعودی عرب کا، جس کا بھی قونصل خانہ یا ایمبیسی ہے، تو اس ایمبیسی کے دائرے میں ہندوستانی قانون نافذ نہیں ہوگا، ان کے ملک کا چلے گا۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے، اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے بین الاقوامی تعلقات کے بنیاد پر۔ اب آپ اس کی بنیاد پر صرف سعودی عرب کو فتویٰ دے دیتے ہیں، بیسس بنایا۔ یہی اخوانی حضرات جب سعودی عرب کو بڑے فتوے دے رہے تھے بیس بنا پر، قطر کے سلسلے میں خاموش تھے۔ قطر اخوانیت کا کہ معاونت کیا سمجھ لیجئے کہ اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ فتوے اور وہ انداز بیان نہیں رہتا، یہاں قاعدہ بدل جاتا ہے۔ اور کیا ایران کے بیسس کا استعمال نہیں ہوا؟ کتنا ہوا ہے اس کا بیس؟ یہ جو سعودی عرب کے یا ان بیسس کو جن کو ابھی تباہ کیا گیا، ان بیسس کا استعمال کوئی بتا دے کسی مسلم ملک اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہو یا اس مقصد سے بنایا گیا ہو؟ کیا سعودی عرب کے بیس سے کسی مسلم ملک پر حملہ کیا گیا؟ بحرین، قطر، کویت، ان کے بیسس سے حملہ کیا گیا؟ کس لیے تھا وہ؟
ابھی وہ جانے دیجئے کہ وہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے کہ بھائی ان لوگوں نے ایک طریقے سے ان کو اپنے لیے چوکیدار بنا کر رکھا تھا. ایسا ہی تھا. آپ چوکیدار گھر میں بناتے ہو کسی غیر مسلم کو, تو کیا غیر مسلم کو گھر میں لا رہے ہو, بیٹھا رہے ہو؟ چوکیدار بنایا تھا, نوکر تھے وہ. یہ الگ بات ہے کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ان کی سربراہی اور ان کی دادا گیری ہوتی ہے, لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہیں ہمارے پچھڑ جانے کی بنیاد پر. تو اب اس طریقے سے کسی مسلمان کے خلاف استعمال ہوا کیا؟ ایران کے بیسس کا شام میں بشار الاسد کی حکومت میں 12 سے 10 سے 15 سال کے بیچ میں کم سے کم 15 لاکھ سنی مسلمانوں کا قتل کیا گیا. 15 لاکھ, یہ بہت دور کی بات نہیں ہے, معلوم کر سکتے ہیں آپ آرام سے. اس پیریڈ میں ایران بشار الاسد اور رشیا کی حکومت کے ساتھ ساتھ سنیوں کو قتل کر رہا تھا, اور ایرانی زمین کے بیسس کا استعمال رشیا کے لوگ ایئرپورٹ کو استعمال کر رہے تھے. مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ایران کے بیسس کا استعمال ہوا. یہ آن ریکارڈ مل جائے گا آپ کو. اب فتویٰ دیں گے یہ لوگ, سب خاموش ہو جائیں, قاعدے الگ الگ. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں اس قاعدے کی روشنی میں جو میں اصول بتا رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہوئے, اس تناظر میں اس کو دیکھیے. اور میں عرض کروں کہ سعودی عرب اور ان ممالک کا معاملہ, خاص طور سے سعودی عرب کے بارے میں جانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو علماء سے فتویٰ پوچھتا ہے. صدام حسین نے جب کویت پر حملہ کیا, جس میں امریکیوں نے ایک چال چلی تھی, ان کا شکار ہوا, اور اس میں بھی گویا ہری جھنڈی دکھائی تھی کچھ لوگوں نے, ہاں یہی روافظ نے, تو کویت پر حملہ کر کے قبضہ کیا. اور اس کے بعد اس وقت اس کی سرکشی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ وہ جو ہے دھمکی دے رہا تھا کہ آپ خاموش بیٹھو سعودی والوں, ورنہ آپ پر بھی حملہ کر دیں گے, آپ پر بھی قبضہ کر لیں گے, اور کچھ سرحدی علاقوں کو قبضے میں لے بھی لیا تھا. ایسے میں ایک حکومت اپنی حفاظت کے لیے کیا کرے گی؟ صدام حسین بہت بڑی پاور, اس وقت دنیا کے 4تھے نمبر کی فوجی طاقت بن گیا تھا. کیسے بنا تھا؟ سعودی عرب اور کویت کے مدد سے بنا تھا. ایران عراق کی جو 8 سال کی جنگ چلی نا, اس میں سعودی عرب کویت اس کی مدد کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایران کی مدد کون کر رہا تھا؟ لوگ مانیں گے نہیں, لیکن یہ بھی آپ نیٹ کے زمانے میں معلوم کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں ریکارڈ کو. یہ بات کھل گئی تھی کہ اسرائیل ہتھیار دے رہا تھا ایران کو, یہی اسرائیل ہے نا. حیرت کی بات, آن ریکارڈ وثیقے اس طرح کے موجود ہیں, دستاویزی ثبوت ہیں. ہاں, اس پر بڑی لین دین, بڑے شور مچا. اور اسرائیل بھی اپنے اسرائیل تو اس طرح بناتا نہیں ہے, اس کے ٹیکنالوجی میں اور اس میں ماہر ہونے کا ڈنڈورا پیٹا گیا ہے. لیکن اسرائیل کو بھی یہ مدد امریکہ سے ملتی تھی. امریکہ ایک طرف سے ادھر بھی دے رہا تھا, ادھر بھی اس کی تجارتی فیکٹری چل رہی ہے, اور ہم بے وقوف جیسے لڑتے ہیں, پہچانتے ہی نہیں کون کیا ہے. تو دونوں طرف سے ہتھیار فراہم کر رہا ہے. تو اسرائیل سے ہتھیار لے رہا تھا ایران, اور ایران کا اور اسرائیل کا بہت مضبوط رشتہ ہے. یہودیوں کی تعداد سب سے زیادہ اس وقت اسرائیل میں ہے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ ایران میں ہے. ہاں, یہ ان کی جو جنگ ہے نا, یہ اتفاقاً ہو گئی. ابھی میں ذکر کروں گا, جنگ کا ارادہ نہیں تھا, مقصد نہیں تھا, نہ ادھر ان کا نہ ان کا, ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین کا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ میں مانتا ہوں. جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہم خالف بین کلمتہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین, کہ ان کے کلمے کے درمیان اختلاف ڈال دے, ان کے شیرازے کو منتشر کر دے. یہ ہو گئی جنگ, اور اب انا کا ایسا مسئلہ ہوا کہ رک نہیں پا رہی ہے, اگرچہ پوری دنیا پریشان ہے. لیکن نہ ایران ساری شرطیں ماننے کو تیار تھا میزائل چھوڑ کر. جنگ سے پہلے کی خبریں 28 جون سے 28 فروری سے شروع ہوئی غالباً, ہاں اس کے ایک دن آگے پیچھے معاہدہ بات چیت چل رہی تھی, حملہ کر دیا. اور ایران کا, امریکہ کا بھی کھلا کھلا کہنا ہے کہ ہمارے اندازہ نہیں تھا اتنا معاملہ ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا سپریم لیڈر مر جائے گا, معاملہ ختم, حکومت بدل جائے گی, ہم اپنے پٹھوں کو بٹھا دیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ایران کا بھی مقصد نہیں تھا, ہو گئی. یہ جان بوجھ کر لڑی جا رہی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں لڑنے والی جنگ ہرگز نہیں ہے, مذہبی جنگ نہیں ہے, یہ دھیان میں رہے. ہاں, اب دونوں کا ٹارگٹ سنی مسلمان ہے, تو جب ان کو بیسس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو جواز یہ کہ بھئی امریکیوں کو ان کے بیس کو کیا جا رہا ہے. لیکن وہاں جو مسلمان مر رہے ہیں ان کا کیا؟ رمضان المبارک میں حیدرآباد تھا, جنگ شروع ہوئے کچھ کئی روز گزر چکے تھے. دبئی سے ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے رابطہ ہوا, تو ضمناً میں نے ان سے خیر خیریت کے ساتھ یہ پوچھ لیا کہ بھائی وہاں جو امریکی بیسس یا لوگ ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو پہلے انہوں نے جواب دینے سے تھوڑا
کھل کے جواب دینے سے وہ کیا. میں نے کہا صرف بتا دیجئے کہ وہ مر رہے ہیں کیا امریکی ان کے حملے میں؟ تو اس کا جواب تھا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، اب تک نہیں ہے. جس وقت میں بات کر رہا تھا کئی حملے ہو چکے تھے دبئی میں، UAE میں، لیکن ایک بھی امریکی کے مرنے کی وہاں رہنے والے کو خبر نہیں تھی. کہا آج جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ان کے ڈرون کا ایک حصہ گرا، ایک غریب ٹیکسی والا مسلمان اپنی ٹیکسی کے ساتھ کھڑا تھا، اس پر گرا، وہ وہیں فوت ہو گیا. ہاں دعا کیجئے کہ اللہ اس کو شہادت کا درجہ دے. یہ بے گناہ کی جان کس کے کھانے میں جائے گی؟ اسے آپ کیا کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ ہو جاتا ہے نقصان؟ ہاں یہ تو جان بوجھ کے کیا گیا. ایسے ایسے مقامات پر ہے جہاں اکا دکا کوئی مر گیا، امریکی یا دشمن الگ ہے، زیادہ تر غریب سنی مسلمان مر رہے ہیں، ان میں وہ نشانہ بنے. یہ مجھے بعد میں پیش کرنا تھا. میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ ایک سیاسی امور میں، دنیاوی امور میں کسی غیر مسلم سے لین دین کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے اس کو تحفہ دینا لینا، اس کو اگر ہمارے دین کا کوئی خطرہ نہ ہو تو اسلامی آداب کے ساتھ اپنے گھر میں لا کے دعوت کھلانا، ہم کو ان کے گھر میں جا کے دعوت کھانا، یہ جائز ہے. لیکن ان کے ساتھ دلی ہمدردی، دلی دوستی نہیں رکھی جا سکتی. ان کے ساتھ وہ ہمدردی اور تعلق نہیں رکھا جائے گا جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہوتا ہے، ہونا چاہیے. تو اگر ویسا کچھ ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، کافروں کو نہیں بنانا ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ مومنوں کی اسلامی دینی ولایت ہے. یہ ولایت جو کسی مسلمان سے ہوگی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے. اسی سورہ میں کچھ آیتوں پہلے اللہ نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض سے ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں. اب یہ لوگ کس کا حکم دے رہے ہیں؟ جو بدعات کا حکم دیتے ہیں وہ منکر کا حکم دے رہے ہیں. وہ منافق ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو مٹھی کو باندھ لیتے ہیں، ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں. یہ منافقین کی صفات بتائی ہے. جوڑ لیجئے کون سی صفت کس پہ آتی ہے. تو خیر، یہ جو میں نے چند باتیں ولا اور برا کے اصول کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیان کی، بیچ میں کچھ مثالوں کے طور پر رہا نہیں گیا. پہلے چاہیے تھا کہ قرآن اور احادیث کو یہ ظاہر کیا جائے کہ غیر مسلموں سے، کافروں سے، منافقین سے، اہل کتاب سے رشتہ رکھنا، دوستی رکھنا، ولایت دینیا، دلی تعلق ناجائز، حرام ہے. یہ توحید کی تکمیل ہے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، توحید، تو اللہ کے محبوب لوگوں سے محبت ہونی چاہیے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو جو اللہ کے ناپسندیدہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے مخالف ہیں، ان سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے. ایک بدعتی سے، ایک اہل کتاب سے، ایک مشرک سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کو پسند کر رہے ہیں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. توحید سے اس کا تعلق سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید کا نتیجہ ہے. آپ کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہے، اس کی وحدانیت ہے، اس کی عظمت ہے، تو اس کے احکام کی، اس کی دین کی بھی عظمت ہونی چاہیے. اور اس کے دین کی عظمت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کا ناپسندیدہ ہے وہ ہمارا ناپسندیدہ ہو. مجھے بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان یہ بولے گا کہ مجھ کو ابو جہل سے محبت ہے، ابو لہب بہت پسند ہے، فرعون سے بہت تعلق اچھا، میرا دل ہوتا ہے کہ فرعون کو میں ہیرو بناؤں؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ناممکن ہے، کیونکہ یہ کھلا ہے کہ وہ دشمن ہے. تو اب وہ کھلے تھے، آج ہمارے سامنے قرآن میں واضح ہے. ہمارے ارد گرد میں جو اللہ کے دشمن ہے تو ہم کو دین کی قاعدے کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ کون اللہ کے دین کے موافق ہے، کون مخالف ہے. جو مخالف ہے وہ کوئی بھی ہو، خبریں اور واقعات ان کی کتنی بھی اچھائیاں بیان کرے، ان سے ہم کو محبت نہیں ہونی چاہیے. اور جو اللہ کے دین کے دوست ہیں، صحیح دین والے ہیں، ان سے اگر کوئی خطا غلطی ہو جائے، خبریں سچی یا جھوٹی ان کے خلاف بھی ہو، تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے. چاہے ان کی برائی سے ہم نفرت کریں، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اسلامی قاعدہ اچھی. اب اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے میں اکثر بیان کرتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا، میں اسے نقل کرتا ہوں، شارٹ میں اپنے الفاظ میں ذکر کروں کہ آپ غور کیجئے کہ ایک صحابی، بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ الحمار،
وہ شراب پینے کے جرم میں پکڑ کے لائے گئے کہ ان کو سزا دی جائے. تو دوسری یا تیسری مرتبہ ہے تو ایک دوسرے صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو, یہ بار بار ایسی غلطی کرتے ہیں اور سزا دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے کہا کہ اس پر لعنت مت کرو. اپنے بھائی کے خلاف, بہت غور سے سنیے یہ قاعدہ, اچھے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے, آپ سمجھیں اور سمجھائیں دوسروں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے خلاف ایک مسلمان کو شیطان کی مدد مت کرو. کیا تم نہیں جانتے یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. دھیان سے, اس حدیث میں شراب پینے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی کو صحابی سے برا بھلا کہنے سے منع کیا, اور وجہ کیا بتائی کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. شراب پینا گناہ کا کام ہے, غلط کام ہے, سزا دی جا رہی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ عقیدے کی بات ہے, مطلب ان کا عقیدہ صحیح ہے. تو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو لان تان مت کرو, غلطی کی اصلاح اللہ معاف کرے گا اگر عقیدہ صحیح ہے, اور سزا دی جا رہی ہے تو دنیا ہی میں سزا ہو جائے گی. یہ ایک سامنے رکھیے, اور دوسری صفت سامنے لائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کے بارے میں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ہر حدیث کی کتاب میں کچھ حدیثیں آپ کو خوارج کے بارے میں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج جو ہے, جب تم انہیں دیکھو گے تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے. یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم, اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقیر سمجھے گا, کمتر سمجھے گا, اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت سے کمتر سمجھے گا. لیکن یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکل جاتا ہے. بہت غور سے, کن کے بارے میں؟ دین سے نکل جانے کے بعد اللہ کے رسول اسی حدیث میں کہہ رہے ہیں ان کی نماز اتنی شاندار ہوگی کہ صحابہ کو اپنی نماز ہلکی لگے گی. صحابہ کو, ہماری نماز نہیں, صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھو گے تو تمہاری نماز ہلکی لگے گی. نماز اتنی اچھی پڑھ رہے ہیں. آج ہمارے ہاں جو ایسی نماز پڑھے گا, اتنی نماز پڑھے گا, ہم کیا بولیں گے اس کو؟ اکثر میں کہتا ہوں ہمارے ہاں چلتا پھرتا ہر شخص اس کو لائک کرے گا, سب لائک کریں گے. لیکن اللہ کے رسول ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے دھوکہ نہیں کھانا. اور آج ہمارے یہاں خبریں آتی ہیں, اس پر لوگ لائک کر رہے ہیں, کسی کو مخالفت کرتے ہیں, کسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ان لائک, اور کسی کو لائک کر رہے ہیں جھوٹی خبروں کی بنیاد پر, ظاہری سطحی باتوں کی بنیاد پر. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر میں جو دکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, دین کا نام لیتے ہوئے, اسلام دوستی کا دم بھرتے ہوئے, اس سے دھوکہ نہیں کھانا. اللہ کے رسول نے خوارج کے بارے میں کہا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے, یمرقون من الدین, دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے. اگر تمہیں مل جائیں, حدیث میں ہے, بخاری, مسلم اور دوسری حدیث مل جائیں تو انہیں قتل کرنا. اگر مجھے مل جائیں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا, تو میں قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں گا, مطلب انہیں نیست و نابود کر دوں گا. ان کے بارے میں بعض حدیثوں میں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. خوارج, خوارج کون تھے؟ خوارج کون تھے؟ سب سے پہلے اسلام میں بدعتی فرقے کے طور پر جو پیدا ہوئے وہ خوارج تھے. خوارج تھے. ان کا ایمان میں ان کا قاعدہ الگ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہے, اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, گناہ کبیرہ کرتا ہے, کافر ہو گیا. تو اس بنیاد پر وہ حضرت علی کو کافر کہا. انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. آج ہمارے ہاں جو تحریکی اخوانی ہیں, کہیں آپ کو ان کے یہاں خارجیت ملے گی تو کہیں رافضیت ملے گی. کہیں خارجیوں کی حمایت کرتے ہیں, کہیں رافضیوں کی حمایت کرتے ہیں. یہ جو جمہوریت کے نام پر حکومت کے خلاف نعرے لگانا, ایجیٹیشن کرنا, یہ خارجیت ہے. خارجیوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کے شہید ہونے سے پہلے زبان سے ماحول بنایا. یہ زبانی خارجیت ہے جو ہمارے یہاں تنقید کرتے ہیں, اس کے خلاف, حکومتوں کے خلاف, علماء کے خلاف بولتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں. پڑھ لیجئے, یہ اسلامی مزاج نہیں ہے, یہ زبانی خارجیت ہے. پہلے ماحول بنایا جاتا ہے, پھر قتل اور اقدام ہوتا ہے, اقدامات ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں. تو یہ میرے پاس کیا ہے, یہ کون ہے؟ خوارج. خوارج کی بالکل ضد جو ہے روافض ہے. خوارج نے بغیر دلیل کے مسلمانوں کو, صحابہ کو کافر کہا, اہل بیت کو کافر کہا, اور ان کے کچھ ساتھیوں کو. ان کے اور بھی انحرافات ہیں اصول ایمان میں, اس لیے ان کو دین سے باہر مانا جاتا ہے. اور ان کے بالکل خلاف میں روافض پیدا ہوئے. کہیں کہیں آپ کو ان کا نہج منہج ایک جیسا ملے گا, کہیں ایک دوسرے کی ضد ملے گی. روافض نے بھی
ہاں صحابہ کرام کی کو کافر کہا حب آل بیت کے نعرے کے تحت کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے سوائے اہل بیت کے اور 4-5 کے. تو انہوں نے کافروں کہا اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے ایک بڑی اچھی پوسٹ بھیجی، کچھ لوگوں کا قول ہے الخوارج قتل المبشرین بالجنہ، خوارج نے جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام کو قتل کیا. والروافض یسبون المبشرین بالجنہ، اور روافض شیعہ جو ہیں، یہ ایرانی جن کی لوگ حمایت کرنے اندھے ہو رہے ہیں، یہ گالی دیتے ہیں جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کو، گالی بھی دیتے ہیں اور وہ جو ہے ان سے نفرت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. والصوفیہ یخالفون المبشرین بالجنہ، اور صوفیہ جو اہل تصوف ہے جن سے ہمارے ہندوستان پاکستان کا بہت بڑا طبقہ متاثر ہے اور تصوف کے سلسلوں سے جڑا ہوا ہے، چشتی، قادری، نقشبندی اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ لوگ جنت کی بشارت پانے والوں کے مخالفین ہیں، ان کے منہج پر تعلق نہیں ہے، سارے بدعتی ان کے مخالفین ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے خوارج تکفیر کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو تحریکی ہیں، یہ سید قطب صاحب، ان کے چیلے مولانا مودودی صاحب اور ان کے ماننے والے، یہ مسلمانوں کو بلا عذر شرعی یا اصولوں کے بغیر کافر کہتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا غلط استدلال کرتے ہیں. کوئی ہلکی چیز بھی ہوتی ہے اس کو کافر کہہ کے اسلام سے باہر قرار دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے. یہ سید قطب کی تحریروں میں بھرا پڑا ہے، فی ظلال القرآن ہو، العدالت الاجتماعیہ ہو اور دوسری کتابیں. ان کے انحرافات شدید اور سنگین ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، انبیاء کرام پر بھی تنقید کی. کفر بقا ہے لیکن یہ طبقہ اس کو لے کے اڑتا ہے اور شیعوں کی حمایت کرتے ہیں. تو ایک طرف ان کے یہاں خارجیت ہے تکفیر کے معاملے میں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور بعض متعدد صحابہ کرام کو رافضیوں کے اصولوں کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں. اور ابھی نئے نئے گرگے بھی ہمارے پیدا ہو گئے، سلمان ندوی، علی انجینئر اور ایسے کچھ لوگ اور پیدا ہو گئے. ہمارے نوجوان اس رافضیت سے اور خبروں سے متاثر ہو کے ان کی طرف جاتے ہیں. اور یہ بات دھیان رہے، یہود و نصارہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، بہت اچھی طرح معلوم ہے شیعہ سنی اختلاف کیا. ہم نہیں جانتے، شیعوں کو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، ہمارے لوگ ہیں. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. داعش بنی تھی پیچھے، تو آپ اس کی تاریخ دیکھیے. ہیلری کلنٹن کا بیان تھا یوٹیوب پر اور دوسرے مقامات پر کہ داعش ہم نے بنائی ہے اور اس پہ تعاون کیا ہے اخوان المسلمین نے. اس میں دروز تھے، اس میں رافضی تھے، ایرانی تھے، شامل تھے، اور ان لوگوں نے مل کر شام اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. ہر جگہ جو عالم اسلام میں، خلیج میں، جہاں جہاں قتل عام ہوا، قتل غارت گری سنیوں کی ہوئی، وہاں کسی نہ کسی شکل میں روافض شامل رہے ہیں. یہ بھی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ ملے گا. یہ فلسطین کا اتنا لمبا معاملہ چلا، لبنان کا، صابرہ شتیلہ کا جو پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے. مسلمانوں کے قتل عام میں یہودیوں سے آگے رافضی تھے. مسلم عورتوں کا ریپ کرنے میں، ان کی عصمت ریزی کرنے میں ان سے زیادہ یہ آگے تھے. یہ بات میں نے دولت آباد میں کافی پہلے ایک تقریر ہوئی تھی، ریکارڈ کے ساتھ کتاب تھی میرے پاس، ابھی بھی گھر پہ موجود ہے. اس میں تصویروں اور ریکارڈ اور اخبارات کے تراشوں اور ان کے بیانات کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ان کی درندگی ان سے زیادہ رہی. یہ حزب اللہ جس کو کہتے ہیں، جس کی یہ ساتھ دیتے ہیں، عرب دنیا میں سنی مسلمانوں میں اس کو حزب اللہ نہیں حزب الشیطان کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں پر، سنیوں پر وہ اتنا ظلم ڈھاتے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشتے، بچوں کو نہیں چھوڑتے، بوڑھوں کو نہیں بخشتے، قتل کرتے ہیں، تڑپا کے مارتے ہیں. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. شام میں بچوں کو اس طرح مارا ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں، اس کو نشان لگا کر ایک جسم کے ٹکڑے کر کے مارا ہے. آپ اور ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنے یہ سخت مزاج اور سنگین سخت دل ہے. تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روافض اور خوارج کا مجموعہ ہے. اور آج ہمارے یہاں جو لوگ حمایت کر رہے ہیں، ان کے یہاں سنت سے بغض، اہل سنت سے بغض ہے.